اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب کوئی ہمیں بھول جاتا ہے تو ہم اس سے اس کا اپنا آپ بھی بلا دیتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اولئک هم الفاسقون. پھر وہ فسق و فجور کی زندگی میں پڑ جاتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا مقصد کیا ہے، یہاں کیوں آئے ہیں. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، آپ اس پہ غور فرمائیے گا جو کہ حدیث کی روشنی میں ہے. فرض کیجئے کہ کوئی صاحب یہاں آپ سے ملے اور آپ ان سے پوچھیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے تشریف لائے آپ؟ کہ پتہ نہیں. اچھا ابھی اس وقت کہاں پر ہیں؟ پتہ نہیں. اچھا تو خیریت یہاں سے کہاں تشریف لے جائیں گے؟ کہ پتہ نہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رحم اللہ عبدن، خدا رحم کرے اس شخص پر کہ جسے یہ معلوم ہو کہ من این و فی این و الی این، کہاں سے آیا ہے، کہاں پر ہے، کہاں جانے والا ہے. جس کو اتنی تمیز ہو کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں پر ہے اور کہاں جانے والا ہے. یہ جسے معلوم ہے اسے اس کی آئیڈینٹی معلوم ہے، وہ کرائسس میں نہیں ہے. جسے یہ نہیں معلوم اولئک هم الفاسقون، اس کی زندگی فسق و فجور میں ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب کوئی اللہ کو بھلا دے، سورہ حشر کی آیت نمبر 19 میں فرمایا، تو اللہ اسے اس کا نفس بھی بھلا دیتا ہے. استدراج ایک لفظ ہے جو قرآن میں بھی آیا ہے، روایات میں بھی ہے. عذاب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے دفعتاً عذاب، اللہ تعالیٰ کسی کو دفعتاً عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. ایک ہوتا ہے دفعتاً نہیں، استدراج، یعنی درجہ بدرجہ، سلولی اینڈ گریجولی اللہ اسے اپنی گرفت میں لیتا ہے. دونوں کی اپنی اپنی مصلحتیں ہیں. اللہ دفعتاً کسی کو کیوں اچانک عذاب دیتا ہے، کسی کو آہستہ آہستہ کیوں پکڑ میں لیتا ہے. تو امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جو آہستہ آہستہ والا عذاب ہوتا ہے یہ کیسے آتا ہے، یہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ امام نے کہا شروع ایسے ہوتا ہے کہ اللہ اسے اپنا آپ بھلا دیتا ہے. یعنی انسان اپنا نفس بھول جاتا ہے کہ وہ کیا ہے، اس کی کیا قیمت ہے. اپنی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کے لیے جو اللہ نے اسے توانائیاں دی ہیں، جو زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے جو کچھ پوٹینشل دیا ہے، جو کچھ صلاحیتیں، انسان بھول جاتا ہے، لاہ و لعب میں لگ جاتا ہے. یہ عذاب کا پہلا درجہ ہوتا ہے استدراج میں، جب اللہ مبتلا کرتا ہے. تو امام سجاد علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ آج دعا جو امام سجاد علیہ السلام سے منقول ہے، 3 فقرے ہیں، اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. اللہم لا تجعلنی ناسیا لذکرک فیما اولیتنی، پروردگار تو مجھے بھولنے والا قرار نہ دے، تیرے ذکر کو بھولنے والا، جبکہ تو مجھے نعمت عطا فرما رہا ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. ایک بات اور عرض کروں، ویسے جو اصل نسیان ہے، یعنی بھول جانے کی بھی انسان میں ایک صلاحیت ہی کہوں گا میں سے، وہ نعمت ہے. اگر انسان میں اللہ تعالیٰ اس بھولنے کی صلاحیت کو نہ رکھتا تو وہ جو غم زندگی میں تھے اس کی وجہ سے کبھی انسان زندگی آگے گزار ہی نہیں پاتا. جب پہلی مرتبہ انسان کو فرض کیجئے کہ کسی عزیز ترین کی وفات کی خبر ملتی ہے، اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، اگر وہی کیفیت اس کی ہمیشہ زندگی میں باقی رہے تو زندگی آگے کیسے گزار سکتا ہے؟ وہ کیا کوئی اور پروڈکٹیو کام کر سکتا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ بھلا دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ نعمت ہے. اگر اللہ بھولنے کی نعمت انسان کو عطا نہ کرے تو جو دوسروں نے اس کے ساتھ برائیاں کی ہیں وہ کبھی بھی نہ بھول پائے انسان. اور فرما رہے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کی، فرض کیجئے کہ اللہ بھولنے کی نعمت ہی نہ عطا کرتا تو آپ اسے ہمیشہ یاد رکھتے، تو کبھی اس کے لیے کوئی محبت، کوئی ہمدردی، کوئی قربت کا احساس ہی نہ پیدا ہو پاتا. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کی، اس کے بعد آپ اسے اگنور کر کے آگے بڑھتے، نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھولنے کی نعمت عطا کی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس کا ایک اور پہلو سناؤں آپ کو. اگر بھولنے کی نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا نہ کی ہوتی تو آپ نے جن جن کے ساتھ احسانات کیے ہیں ہمیشہ اس کو جتاتے رہتے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مل کے اور صلوات جو ہے، نام امیر المومنین حیدر کرار علی جن ابی طالب علیہ السلام. کبھی ان احسانات کو ہم بھولتے ہیں نا، تو ہم ہر بار جب بھی سامنے وہ صاحب آتے یا وہ صاحبہ آتی تو عجب ہی ہو سکتی ہیں. تو ہم نے آپ کے لیے یہ کیا تھا، وہ کیا. انسان احسان بھی جب کسی پہ کرتا ہے تو ایک موقع آتا ہے کہ بھول جاتا ہے اسے. یہ نعمت ہے. بات واضح ہو رہی؟